کریم، اما بعد، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ وقت انتہائی مختصر ہے اور نماز کا حضرت نے فرمایا کہ اپنے ٹائم پر ہوگی 7:15 بجے، اس لیے میں نے خطبہ بھی حذف کر دیا ہے۔ علمی مباحث ہر استاد نے اپنے اپنے گھنٹے میں پورا سال آپ حضرات کے سامنے کی ہیں۔ ابھی ہمارے چونکہ دور سے بہت بڑی تعداد میں مہمان حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں اور اہل علاقہ کا بھی ایک جمع غفیر یہاں جمع ہے، تو ان کی مناسبت سے 2-3 باتیں اختصار کے ساتھ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ پہلے ہم گناہوں کی بات کرتے تھے، لیکن اب اس ہمارے پرفتن دور میں بات آگے نکل گئی اور ایمان خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ پہلے ایمان کو خطرہ صرف فرق ضالہ، باطل فرقوں سے تھا، اور عوام الناس کے بارے میں یہ خطرہ رہتا تھا کہ کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں اور ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں اور گمراہ نہ ہو جائیں۔ اب فرق ضالہ جو ہے ان کا خطرہ تو بدستور اپنی جگہ قائم ہے، اس کے ساتھ 2 چیزیں اور مل گئی ہیں۔ پہلی چیز جس سے اس وقت ایمان کو شدید خطرہ ہے وہ بے حیائی اور فحاشی ہے۔ اس موبائل نے اور سوشل میڈیا نے اور نیٹ نے، یوٹیوب نے اور فیس بک نے بے حیائی اور فحاشی کو اپنی آخری حدود تک پہنچا دیا ہے۔ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں اور ہم کن کرتوتوں میں مبتلا ہیں، یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 60 سے اوپر شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے ان 60 میں حیا بھی آ گیا تھا، تو حیا کو الگ کیوں ذکر فرمایا؟ جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ حیا ایسا اہم شعبہ ایمان کا کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو دیگر شعبے خود بخود نصیب ہو جاتے ہیں، اور اگر حیا اٹھ جائے، حیا اور ایمان آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی پھر دل میں باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ایک تو ایمان کو خطرہ اس وقت شدید خطرہ بے حیائی اور فحاشی سے ہے، اور دوسرا ایمان کو خطرہ ہے غیر مستند قسم کے ایسے لیکچر دینے والوں سے جنہوں نے ریگولر طریقے سے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کے حاصل نہیں کیا، اپنے مطالعے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی،
اور انہیں پھر لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بننے کا شوق چڑھا، اور وہ سوشل میڈیا پہ آ کر کے قرآن پاک اور حدیث کی منمانی تفسیر اور تشریحات کر رہے ہیں، اور عوام الناس کا ایک کثیر طبقہ وہ ان کو سن رہا ہے اور ان کے جال میں پھنس رہا ہے۔ ایک کثیر طبقہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں، یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم و فنون اور جتنے بھی ہنر ہیں ان سب کو حاصل کرنے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ حاصل کرنے والے میں مطلوبہ استعداد موجود ہو، اس کی ذہنی سطح ایسی بلند ہو کہ وہ اس علم کو حاصل کرنے کے قابل ہو۔ کسی ہل چلانے والے کو میڈیکل کی کلاس میں نہیں بٹھا سکتے، کسی ریڑھی چلانے والے کو، سبزی فروش کو، نان بائی کو، دودھ فروش کو میڈیکل کی کلاس میں نہیں بٹھا سکتے، بلکہ اس نے 10-12 سال تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور وہ مطلوبہ نمبر بھی حاصل کیے ہوتے ہیں، تو پھر جا کر کے اس کو میڈیکل کی کلاس میں داخلہ ملتا ہے۔ یہی حال دیگر فنون کا بھی ہے۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ علم و فن کسی ماہر استاد سے حاصل کیا جائے۔ اپنے مطالعے کی بنیاد پر کوئی بھی علم و فن انسان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، ذہین کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی علم و فن خود حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو فن ہیں، موچی بننے کا فن ہے، یہ بھی کسی دوسرے موچی کی صحبت سے حاصل ہوگا۔ درزی بننے کا فن ہے، یہ بھی کسی دوسرے درزی کی صحبت سے، اس سے سیکھنے سے حاصل ہوگا۔ گھروں میں ہماری بچیاں جب تک اپنی والدہ سے آٹا گوندنا نہیں سیکھتی، روٹی پکانا نہیں سیکھتی، سالن بنانا نہیں سیکھتی، اس وقت تک ان کو روٹی بنانا، آٹا گوندنا اور سالن بنانا نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ چھوٹے چھوٹے فنون استاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر آن کارے کہ بے استاد باشد، یقین دانی کہ بے بنیاد باشد۔ یہ دو شرطیں تو دنیا کے ہر علم و فن کے لیے ہیں۔ قرآن و حدیث کا جو علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان دو شرطوں کی تو ضرورت ہے ہی ہے۔ ایک تیسری شرط بھی ہے کہ استاد جو ہے وہ مستند عالم دین ہو، جس کی سند کا سلسلہ باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، اس طرح کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے پہنچا۔ بچے نے جو عبارت پڑھی ہے حدثنا احمد بن اشکابہ، یہ حدیث کی سند ہے۔ احمد بن اشکاب امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے یہ حدیث سنائی، انہیں فلاں نے سنائی، انہیں فلاں نے سنائی، یہاں تک کہ بات حضرت ابو ہریرہ تک پہنچی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی۔ تو قرآن و حدیث کے علم کے لیے ایک تو مطلوبہ استعداد کا ہونا ضروری ہے، دوسرا استاد کا ہونا ضروری ہے، تیسرا استاد کا مستند عالم دین ہونا ضروری ہے۔ یہ جتنے بھی لیکچرار سوشل میڈیا پہ آ کر کے قرآن و حدیث کی منمانی تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں، ایک تو ان میں مطلوبہ استعداد نہیں ہوتی۔ یہ جو 10-12 سال بچے ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم ان کو وہ سارے علوم اور فنون پڑھاتے ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ پھر جا کر کے ان کی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے تو آخر میں ان کو تفسیر اور حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایک تو ان میں مطلوبہ استعداد نہیں، اور دوسرا
انہوں نے خود اپنے مطالعے سے سمجھنے کی کوشش کی، استاد سے نہیں پڑھا. اور تیسرا، استاد کا مستند عالم دین ہونا، یہ تو پھر ہے ہی نہیں. تو احادیث جس طریقے سے مستند ہیں، ان کی جو تشریحات ہیں یہ بھی مستند ہے. یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو اٹھے اور حدیث کی تشریح شروع کر دے. حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ شیخ الحدیث، جن کی یہ تبلیغی جماعت والے آپ کے ہاں تعلیم کرتے ہیں، لوگ ان کو صرف فضائل اعمال کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ہمارے بر صغیر میں جب شیخ الحدیث کا لفظ بولا جائے تو علماء کے ذہن اسی طرف منتقل ہوتے ہیں. شیخ الحدیث ایک ہی تھے، حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ. یہ سہارنپور میں سوئے ہوئے ہیں. رات کو تہجد کے وقت خواب آئی اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور جا کر کے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کو جا کر کے بتلاؤ کہ بذل المجہود جو ابو داؤد کی شرح آپ نے لکھی ہے، اس میں فلاں حدیث کی آپ نے توجیہ جو کی ہے وہ درست نہیں ہے، اور درست توجیہ، صحیح توجیہ یہ ہے، یہ توجیہ لکھو وہاں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ اٹھے، گھبرا کے وضو فرمایا، نفل پڑھے اور لالٹین جلائی. بجلی تو اس زمانے میں تھی نہیں. لالٹین جلا کے حضرت کے گھر کی طرف، حضرت کے استاد بھی تھے، پیر بھی تھے، چل پڑے. پرانا دور تھا. راستے کے درمیان میں پہنچے تو دور سے دیکھا ایک اور آدمی لالٹین جلا کے آگے سے آ رہا ہے. دونوں کی جب ملاقات ہوئی، قریب پہنچے تو انہوں نے پہچانا کہ یہ تو حضرت سہارنپوری تشریف لا رہے ہیں. فرمایا حضرت آپ کیسے؟ انہوں نے پوچھا آپ کیسے؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت مجھے تو ایسا خواب آیا ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا بالکل ایسا خواب مجھے بھی آیا ہے. تو حدیث کی تشریح ہوئی بچوں کا کھیل ہے؟ اس کی خود نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور ایسی نگرانی. تو اس وقت ایمان کو ایک تو فرق ضالہ سے خطرہ ہے، روافض سے، مبتدعین سے، اور پرویزیوں سے، چکڑالویوں سے، اور طرح طرح کے قادیانیوں سے، کہ کوئی مسلمان کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جائے. دوسرا خطرہ ایمان کو بھائی کس سے ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کی انتہا سے ہے. اور تیسرا خطرہ یہ غیر مستند قسم کے لیکچراروں سے ہے، جو قرآن و حدیث کی منمانی تشریحات کر رہے ہیں. انجینئر اٹھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اٹھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، ریٹائر جنرل اور کرنل اٹھتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات، یہ پہلی بات تھی. دوسری بات یہ سمجھو کہ ایمان کو اس پرفتن دور میں بچانے کے تین ہی راستے ہیں. پہلا راستہ یہ دینی مدارس ہیں. اپنے آپ کو دینی مدارس کے ساتھ وابستہ کر لو، اپنے بچوں کو دین کا مفتی اور عالم بناؤ، خود بھی پڑھو، اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ، دینی علم سے انہیں آراستہ کرو. ایک بچہ دین کا مفتی اور عالم بن جائے، پوری نسل کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو بچوں سے واقعی محبت ہے اور اس ایمان کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں موت کے بعد ہم اکٹھے ہو جائیں اور بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ اس کو عالم بنا دینا. اس کے بعد بے شک ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، وہ دنیا کے جس کونے میں، جس خطے میں چلا جائے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. خود بھی آج کل دینی تعلیم کی مختلف صورتیں وجود میں آ گئی ہیں. شام کے مدارس کھل گئے ہیں، عصر سے رات 10 بجے تک مدرسے چل رہے ہیں. مدرسہ اسبوعیہ کے نام سے ہفتہ وار مدرسے کھل گئے. جس عمر میں بھی ہو دین حاصل کرو. میں تختبائی جاتا ہوں مردان میں ابن عباس میں،
تو وہاں ہر سال کوئی نہ کوئی بابا ہوتا ہے جس کی دستر بندی ہوتی ہے. ریٹائر ہونے کے بعد دینی تعلیم شروع کر دی تو کم از کم ایمان تو بچ جائے گا. تو پہلا راستہ جو ہے ایمان بچانے کا یہ دینی ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. یہ اہل علاقہ بڑے خوش نصیب ہیں. ان کے علاقے میں جیسے مولانا قدوس محمدی صاحب فرما رہے تھے، ایک ایسا بہت بڑا مدرسہ وجود میں آیا، تکوینی طور پر وجود میں آیا. اس کو غنیمت سمجھو. اور دوسرا جو راستہ ہے اس وقت ایمان کو بچانے کا، وہ خانقاہیں ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خانقاہیں ہیں. لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنی تربیت کراتے ہیں، تزکیہ کراتے ہیں، روحانی امراض کا علاج کراتے ہیں. جیسے آپ کاروبار کے لیے کبھی کراچی جاتے ہیں، کبھی لاہور جاتے ہیں، تو ایمان بچانے کے لیے بھی تو جائیں. کربوغا شریف کی خانقاہ ہے، خانقاہ سراجیہ کندیہ میں میاں والی کے علاقے میں ہے. دین پور شریف کی خانقاہ ہے رحیم یار خان کے علاقے میں. مسعودی صاحب کی خانقاہ ہے مظفر آباد کشمیر میں، یہاں بھی آتے رہتے ہیں. یہ ترنول میں پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کی خانقاہ ہے. یہ ساری خانقاہوں میں اللہ والے موجود ہیں. جیسے دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیں. اور تیسرا طریقہ جو ان دونوں سے بالکل آسان ہے، تیسرا راستہ، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ کر لے. تبلیغی جماعت کا راستہ یہ ایسا الہامی راستہ، حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ پاک انوارات کی بارشیں برسائے. ان کے دل میں اللہ نے ایسا الہامی راستہ ڈالا کہ عوام الناس کے لیے دین سیکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس سے کاروبار متاثر ہوتا ہے، نہ دکان متاثر ہوتی ہے، نہ ملازمت چھوٹتی ہے. دنیا کے بھی سارے کام چلتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ دین کے ساتھ بھی وابستہ رہتا ہے. سے روزہ بھی لگائے اور چلہ بھی لگائے سال میں، اور وقت ہے تو 4 مہینے بھی لگائے پہلی فرصت میں. اس کام کو سیکھے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس کے ساتھ جوڑے. شب جمعہ ہوتی ہے زکریا مسجد میں، ابو القاسم نیا مرکز بنا ہے، اس میں خود بھی جائے، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے جائے. آپ کے محلے کی مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، ہفتہ وار گشت ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اس میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. یہ 3 راستے ہیں اس وقت عوام الناس کے لیے ایمان کو بچانے کے. اور تیسری بات آپ کی دلچسپی کے لیے پچھلے سال بھی سنایا تھا، اس سال بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایک راوی عن ابی زرعہ، اس نام کے ایک اور راوی ہیں حافظ ابو زرع رازی رحمہ اللہ. ان کے حسن خاتمہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. وہ شدید بیمار ہیں اور ان کی عیادت کے لیے ان کے شاگرد حاضر ہوئے. ابو حاتم نام کے ایک بزرگ ہیں، محمد ابن مسلم نام کے، منذر ابن شاذان نام کے. یہ خود بھی بہت بڑے محدث ہیں اور اپنے استاد کی عیادت کے لیے ان کے گھر حاضر خدمت ہوئے. بیٹھے ہوئے تھے کہ حافظ ابو زرع رازی رحمہ اللہ پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی. ان کا آخری وقت آ گیا. اور آخری وقت جب کسی مسلمان کا شروع ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو. تلقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کر کے اونچی آواز میں کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اور آخری کلام اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے اور وہ جنت کا مستحق بن جائے. ٹائم ہو گیا؟ ہاں 2-3 منٹ بس، 1 آدھ منٹ کی تو گنجائش ہونی چاہیے ویسے بھی. اب یہ تینوں وہ تلقین کے بارے میں سوچ رہے ہیں،
لیکن ان کو شرم آ رہی ہے کہ اتنے بڑے محدث اور ہمارے استاد، ان کو ہم کلمہ طیبہ کی تلقین کریں۔ آخر سوچنے کے بعد ان کے ذہن میں ترکیب آئی کہ چلو کلمہ طیبہ کی تلقین والی جو حدیث ہے نا، اس کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ اور جب تک یہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں اس وقت تک حدیث کا مذاکرہ سند کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان تینوں میں محمد ابن مسلم رحمہ اللہ وہ شروع ہوئے اور وہ بولے حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید ابن جعفر۔ یہاں تک انہوں نے جب شروع کیا پڑھا تو حافظ صاحب کی زبان کھل گئی۔ حافظ صاحب نے پڑھنا شروع کیا، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ بس یہاں تک پڑھنا تھا کہ حافظ صاحب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ حدیث بھی پوری نہ کر سکے، حدیث ہے دخل الجنہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل علاقہ کو اس دینی ادارے کی قدر کرنے کی اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔